الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے ایک پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے مشرکین عرب کو توحید باری تعالیٰ کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وارث کہتے تھے اور انہیں بڑا قابل تعظیم سمجھتے تھے اور ان کی فضیلت کے بڑے معترف تھے۔ تو اس پر انہیں فرمایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے اور شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور اسے منع کرتے تھے۔ جب تم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہو تو اس میں ان کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ آزر کو آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا گیا۔ حقیقت میں آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جو بت پرست تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام